السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما وألحقني بالصالحين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، سامعین اعظام، پردہ نشی خواتین امت اسلامیہ، آدمی جب بوجھ بنتا ہے تو وہ اتار دیا جاتا ہے. کسی بوجھ کو کبھی کوئی آدمی پسند نہیں کرتا. بوجھ اچھی چیزوں کا ہو یا بوجھ بری چیزوں کا ہو. اگر نمک کی بوری بوجھ لگنے لگے تو آدمی اسے بھی اتار دیتا ہے، اور اگر سونے کی اینٹ بھی بوجھ لگنے لگے تو آدمی اسے بھی اتار دیتا ہے. سوال بے قیمت اور بیش قیمت کا نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ بوجھ بننا اچھی بات نہیں ہے. ایک ماں باپ کی اکلوتی اولاد، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ برس کی دعاؤں کے نتیجے میں کبھی کسی گھر میں ایک چراغ روشن ہوتا ہے، ایک اولاد پیدا ہوتی ہے. بڑی لاڈلی ہوتی ہے وہ اولاد. دادیال اور نانیال کے گھروں کی روشنی ہوتی ہے وہ اولاد. لیکن اس کے باوجود اگر وہ 6 ماہ کا بچہ یا 1 سال کے بچے کو باپ یا ماں بہت دیر تک گود میں لیے رہے تو گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد اپنی اولاد بھی بوجھ معلوم ہوتی ہے. مائیں بھی اسے اتار دیا کرتی ہیں اور باپ بھی اسے اتار دیا کرتا ہے. میرے عزیزان ملت، بوجھ اپنی ہو یا پرائی اتار دی جاتی ہے. ضرورتیں کہیں سے بھی پوری ہوں وہ دل سے لگائی جاتی ہے. ایک انسان کو معلوم ہو جائے کہ یہ جو ڈاکٹر ہے اس کی اللہ نے اسے دست شفا دیا ہے، اس کی ڈائگنوسٹک بڑی اچھی ہے، یہ بہت اچھا
تسلی بخش علاج کرتے ہیں، اور ان کی طریقے علاج اور ان کی تشخیص یہ بڑی پیاری ہے، تو آدمی پھر یہ نہیں دیکھتا کہ یہ ڈاکٹر کرسچن ہے یا آدیواسی، مسلمان ہے یا برہمن۔ آدمی اس سے علاج کروانا چاہتا ہے، لائن لگا کر کرواتا ہے۔ اگر کوئی آدمی صبح و شام مسلمانوں کو گالیاں دیتا ہو اور مسلمان کو دیکھنا نہ چاہتا ہو اور مسلمانوں سے نفرت کرتا ہو، لیکن اسے اللہ نہ کرے کوئی ایسی بیماری ہو جائے جس کا علاج ایک مسلم ڈاکٹر کر سکتا ہے، تو آپ یقین مانیے وہ جو ساری زندگی مسلمانوں سے نفرت کرتا تھا وہ اپنی ضرورت کے خاطر اسی کی چوکھٹ پر بیٹھا ہوا نظر آئے گا۔ انسان جب ضرورت بنتا ہے تو دلوں میں بسایا جاتا ہے، اور جب بوجھ بنتا ہے تو اتار دیا جاتا ہے۔ ہم اور آپ ذرا غور تو کریں کہ ہم اور آپ اس ملک کی ضرورت ہیں یا اس ملک پر بوجھ بن چکے ہیں۔ ذرا کبھی سنجیدگی سے ٹھنڈے دماغ سے غور تو کریں کہ اتنی نفرت کی وجہ کیا ہے، اتنی گھرنا کی وجہ کیا ہے، لوگ ہمیں دیکھنا کیوں نہیں چاہتے، ہمارے لیے زمین اتنی تنگ ہوتی ہوئی کیوں چلی جا رہی ہے، ہمارے تعلق سے ایک نیریٹو کیوں قائم ہو رہا ہے۔ سورے کے سورے لوگوں نے ایک ماحول جن بنیادوں پہ بنائی ہے، وہ بنیاد کیا ہے؟ میں مانتا ہوں کہ میڈیا گودی ہو چکی ہے، میں مانتا ہوں کہ انصاف کی چوکھٹ پہ انصاف کو ذبح کیا جا رہا ہے، میں مانتا ہوں کہ رشوت خوریاں اور تعصب اور نفرتوں نے اپنا ایک مقام بنا لیا ہے، فاشزم کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے، لیکن ان تمام دھواں اور ان تمام سیاہ بادلوں کے بیچ ایک زندہ قوم کی حیثیت سے میں اپنی قوم کو پکار کر کہتا ہوں کہ تم بتاؤ کہ آزادی کے 75 سال گزر گئے، تم اس ملک کے ضرورت بنے ہو یا بوجھ بن چکے ہو؟ آخر ہم اپنے بارے میں کب طے کریں گے؟ ہم نے سبوں کا حساب کتاب شروع کیا؟ کبھی اپنے گریبان میں بھی تو جھانک لیں۔ ہماری یہ پوری رات کے جلسے، پہاڑوں سے ٹکراتی ہوئی ہماری چیخیں، ہماری جذباتی تقریریں، رات بھر رامائن سنانے کا فن، تقریروں میں جھوٹے واقعات بیان کرنے کی بے شرمی، ان تمام اداکاریوں سے، مردانہ لباسوں میں زنانہ اداؤں کے ذریعے سے ہم یہ طے کریں کہ دین کے نام پر ہم کہیں لوگوں کے اوثان پر بوجھ تو نہیں بنتے جا رہے ہیں۔ زندہ قومیں حساب کیا کرتی ہیں، مردہ قومیں کفن پہنا کر دفن کر دی جاتی ہے۔ اگر آپ کو زندہ قوم بننا ہے میری قوم کے لوگوں، تو آپ کو دوبارہ ریویو کرنا پڑے گا، اپنا جائزہ لینا پڑے گا، اپنی آمدنی، اپنا حساب، اپنی انویسٹمنٹ، اپنے پیسے، آپ کے مال کہاں سے آ رہے ہیں اور مال کہاں جا رہے ہیں، یہ حساب قیامت کے دن تو دینے ہی پڑیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ تھوڑا اس دنیا میں بھی حساب کر لو نا۔ قیامت کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ کیا قیامت کے انتظار میں اپنی زندگی اور اس دنیا کو قیامت کے حوالے کر دیا جائے؟ قیامت تو جب آئے گی وہ اللہ جانتے ہیں، وہ تاریخ متعین ہے، وہ مقرر ہے، وہ آ کر رہے گی، چاہے ہم اس وقت رہے یا نہ رہے، یہ حکومتیں رہے یا نہ رہے، اس دنیا اس جہاں کے اس وقت کے باشندے رہے نہ رہے، لیکن قیامت تو مقرر ہے، اس کا وقت متعین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آثار اور قرائن ضرور بتائے ہیں، لیکن کوئی ماں کا لال اس کی تاریخ اور سال مقرر نہیں کر سکتا۔ لیکن عزیزان ملت، کیا اسی طریقے سے سست بن کر اپنی چیزوں کو قیامت کے حوالے کر دیں، یا اپنی چیزوں کا حساب کرنا شروع کریں کہ ہماری اپنی ذمہ داریاں کیا تھی، ہم سے چوک کہاں ہوئی؟ آخر یہ 1000 لیٹر کے پانی کی ٹینکی جو 2 گھنٹوں میں بھر جانی چاہیے، کیا بات ہے کہ پچھلے 1 مہینے سے پانی بھرا جا رہا ہے، ٹینکی بھر نہیں رہی ہے؟ تو یہ جاننے کی ضرورت ہے نا کہ اس میں سوراخ ہے کہاں۔
اس ٹینکی میں چھید کہاں پہ ہے؟ ہماری قوم کے لوگوں، میرے بزرگوں، امت مسلمہ کے جیالوں، دانشوروں، نوجوانوں، اس پوری ملت کی ذمہ داری صرف علماء پر نہیں ہے۔ اسلام کے اندر مذہبی تجارت نہیں ہے، اور اسلام کوئی برہمنیت نہیں ہے کہ جو کام ہوگا وہ مولوی ہی کرے گا۔ نہیں نہیں، ایک رکشے والا اور ٹھیلے والا بھی کر سکتا ہے اگر اللہ نے اسے شعور بخشا ہے، شعور بخشا ہے۔ اپنے باپ کے جنازے کی نماز وہ بیٹا بھی پڑھا سکتا ہے، گرچہ کہ وہ انجینئر اور ڈاکٹر ہو، اگر اسے شریعت و سنت کی تعلیم ہے اور وہ اسلام کو جانتا ہے اور جنازے کی نماز پڑھانے کی اہلیت رکھتا ہے، تو یقیناً پہلا حق بیٹے کا ہے کہ بیٹا جنازے کی نماز پڑھا۔ تو اسلام کے اندر سپیریٹری اور برہمنزم اور اسپیشالٹی نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اندر ایک کامن منیمم پروگرام وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اتنا دینی علم رکھنا، جاننا، حاصل کرنا ضروری ہے جس سے وہ حرام و حلال کی تمیز کر سکے، جس سے وہ اپنی زندگیاں ایک مسلمان اور بندگی کی حیثیت سے، اللہ کے بندے کی حیثیت سے گزار سکے۔ لیکن میرے بزرگوں، آپ کو اپنے اندر اپنے اوصاف، اپنی عادت، اپنے اعتبار کا جائزہ لینا ہوگا، آپ کو حساب کرنے سیکھنے ہوں گے۔ آپ ذرا غور کیجئے، اس 75 سالوں میں آزادی کے بعد ہندوستانی مسلمان چندہ دے بھی رہے ہیں اور چندہ لے بھی رہے ہیں، لینے والے بھی موجود، دینے والے بھی موجود۔ لیکن ایک سوال میں پوچھتا ہوں ایک عام مسلمان کی حیثیت سے، اور یہ سوال اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ ذرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، مدینے میں زکوٰۃ وصولی جاتی ہے، 8 مہینے کے اندر اندر مدینے کے مسلمانوں کی غربت ختم ہو جاتی ہے۔ 75 سالوں سے ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، زکوٰۃ لے رہے ہیں، آخر مسلمانوں کی غریبی ختم کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہر چوتھا ہندوستانی مسلمان، سنیے، ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں کوئی ابن صفی کی کہانی سنانے نہیں آتا ہوں آپ کو، میں کوئی اپنا سفر نامہ بیان کرنے نہیں آتا ہوں آپ کی خدمت میں، بات صاف ہے اور پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ بھارت کا ہر چوتھا مسلمان یا تو بھکاری ہے یا غریب ہے۔ کیوں؟ یہ اربوں کھربوں روپے کہاں جا رہے ہیں ہمارے؟ کیوں غریبی ہے ہماری قوم کے اندر؟ آج بھیک مانگنے کا ایسا سمبول ہمارا ہو چکا ہے کہ اگر ایک ہندو بھائی بھی بھیک مانگتا ہے تو وہ ہرا رومال اور ہری ٹوپی پہن لیتا ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس لباس پر بھیک ملتے ہیں۔ کیا ہم نے اس عظیم اور مقدس اور معزز لباس کو آج کہاں پہنچا دیا؟ ہم نے کبھی غور کیا ہم سے غلطیاں کہاں ہو رہی ہے، چوک کہاں ہو رہی ہے؟ مجھے معاف کیجئے گا، کہیں کسی بے ایمانی کی بے برکتی تو نہیں ہے، کہیں کسی بددیانتی کی نحوست تو نہیں ہے ہمارے یہاں؟ عزیزان ملت، اخلاق کے لحاظ سے آج ہم کس پاودان پہ پہنچ چکے ہیں؟ مسلمانوں کا اخلاق، مسلمانوں کی بیہیویئر، مسلمانوں کا کیریکٹر، گرچہ کہ ذرا سخت لفظ ہے لفظ کیریکٹر، لیکن میں اخلاق کو بیہیویئر سے ہی لے کر چلنا چاہتا ہوں، تھوڑی نرمیت کے ساتھ۔ کیا ان 75 سالوں میں یقیناً جلسے، آپ جانتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ 2-4-10 جلسے میں شرکت میں میری بھی ہو جاتی ہے، الحمدللہ سال بھر میں ہو ہی جاتی ہے، لیکن اور بھی بڑے بڑے لوگ ہیں جن کی پوری زندگیاں ایک پاؤں اس جلسے میں تو دوسرا پاؤں دوسرے جلسے میں۔ ہمارے یہاں جلسوں نے رت جگہ کی شکل اختیار کر لی ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری قوم کے لوگوں، آپ میرے ہیں، میں آپ کے قدموں میں بیٹھ کر پوچھنا چاہتا ہوں، میں چھوٹا بن کر آپ کو بڑا بن کر پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری قوم کے لوگوں بتاؤ، 75 سالوں سے جلسے ہو رہے ہیں، گلی گلی مدرسے ہیں، مسجدیں ہیں، میرے جیسے چھوٹے موٹے مولوی ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، تبلیغی جماعت ہے، خانقاہیں ہیں، شیخ طریقت ہے، بزرگان دین ہیں، شیخ الحدیث ہے، شیخ الافتاء ہے، ہندوستان میں دین کے سارے مراکز کھلے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود ہندوستان میں آخر کیا وجہ ہے کہ 90% مسلمان جھوٹ بول رہا ہے؟
کیوں؟ کیا ہم اس اخلاق کی تعمیر نہیں کر سکتے؟ ہم اپنی قوم کی ذہنی تربیت کرنے میں آپ کی بات تو نہیں کرتا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں اپنی قوم کی ذہنی تربیت کرنے میں فیل ہوں، ناکام ہوں کہ میں اس 50 سال کی عمر میں اپنی قوم کو یہ سمجھا نہ سکا، یہ بتا نہ سکا کہ میری قوم کے لوگوں سولی پہ چڑھ جانا مگر جھوٹ مت بولنا۔ ہم نہیں سمجھا سکے، ہم اپنی قوم کو اس پر آمادہ نہیں کر سکے۔ اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ جب ہم تقریریں کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ پوری برائی، یہ جو مجمع بیٹھا ہے مسلمانوں کا، ساری خرابیاں ان میں ہیں اور میں جبریل علیہ السلام کا بھتیجا ہوں، اب سب ان کو سدھار کے جانا پڑے گا۔ کبھی اپنی ذات کی طرف دیکھ لیں، اصلاح معاشرہ کے ساتھ ساتھ اصلاح علماء کی بھی ضرورت ہے، اور وہ کتنی ضرورت ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جھوٹ کی نحوست سے ہم اپنے معاشرے کو پاک نہیں کر سکے۔ میں آپ کا چھوٹا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے گا، مگر یہ سچ بول کر جا رہا ہوں کہ اب تو ہماری جھوٹ کی وجہ سے ہماری مسجدیں بھی محفوظ نہیں ہیں، محراب و منبر سے جھوٹ بولے جا رہے ہیں، جلسوں کے سٹیج سے جھوٹ بولے جا رہے ہیں، ہاٹ اور بازار سے، دکان اور ہوٹلوں سے جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا ملک ہے جاپان، میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، لیکن آپ اس مثال کو سمجھیں۔ جاپان ایک ملک ہے جہاں پوری آزادی کے ساتھ اسلام نہیں پہنچا ابھی تک نہیں، ایک آدھ مسجدیں ہیں ٹوکیو میں، لیکن اچھا ملک ہے، کافی ڈیولپ کنٹری ہے، مجھے اس کے ڈیولپمنٹ سے کوئی مسئلہ نہیں، وہ آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، آپ کافی اویئر کمیونٹی ہیں، لیکن میں جس طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں اور اپنے بزرگوں کی توجہ بھی اسی طرف چاہتا ہوں۔ جاپان ایک غیر مسلم ملک ہے، ایک نان مسلم ملک ہے، ایک بودھسٹ کنٹری ہے، حرام عام ہے، شراب عام ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہی نہیں کہ حلال کیا چیز ہے، جو اس میں ایمان لاتے ہیں پھر وہ حلال کھاتے ہیں، تو ان کے لیے حرام و حلال کیا چیز ہے۔ لیکن پورے جاپان میں آپ کو قدم قدم پر شراب کی دکانیں تو مل جائیں گی نعوذ باللہ، لیکن شراب کی دکان میں بیٹھ کر شراب پینے والا ایک بیوڑا شرابی بھی آپ کو جھوٹ بولتا ہوا نہیں ملے گا انشاءاللہ۔ وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ شراب خانوں میں بیٹھ کر جھوٹ نہیں بولتا، ہم مسجد میں بھی بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہماری عزت کے فیصلے کیوں نہیں ہو رہے ہیں، اس ملک میں نفرتیں کیوں بڑھ رہی ہیں۔ آئیے، میں ایک ملت کا فرد ہونے کی حیثیت سے میں ان امور پر غور کرتا رہتا ہوں، اور اللہ کی توفیق سے آپ کی خدمت میں وہ باتیں رکھ رہا ہوں جو ہمارے فہم میں باتیں آتی ہیں، جو ہمارے تجربے اور مشاہدے میں باتیں آتی ہیں۔ شراب خانوں میں بیٹھ کر وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ اگر آپ انٹرنیشنل سروے لے لیں ورلڈ کی، تو دنیا میں سب سے سچا ملک کون سا ہے؟ اصولاً تو وہ ملک ہونا چاہیے جہاں مسلمان زیادہ ہوں، اصولاً تو وہ ملک ہونا چاہیے جہاں ہمارے علماء اور اکابرین زیادہ ہوں، جہاں ہمارے مدارس زیادہ ہوں، جہاں حدیث کی تعلیم زیادہ دی جاتی ہو، جہاں قرآن زیادہ پڑھائے جاتے ہوں، جہاں جلسے زیادہ ہوتے ہوں، جہاں مجھ جیسا مولوی چھوٹا موٹا گلے بھاڑ بھاڑ کر بول رہا ہو۔ سب سے سچا تو ان کو ہونا چاہیے۔ ذرا غور کیجئے، ہمارے اور آپ کے سچے آقا، پیارے نبی، اللہ کے آخری رسول حضرت محمد رسول اللہ، سارا مجمع کہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ غور فرمائیے، حضور سے پوچھا جا رہا ہے، ایک طویل سوال و جواب ہے، اس سے پہلے بھی کئی سوالات ہیں۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایک مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ جلال میں آ گئے، اور آپ نے فرمایا جو میرا ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہوگا، جو میرا ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہوگا۔
یعنی جو مسلمان ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ ایک جھوٹا انسان کون ہو سکتا ہے؟ ایک جھوٹا انسان وہ ہو سکتا ہے جس کے پاس ایمان کی روشنی نہیں ہے، جس کے پاس ایمان کا چراغ نہیں ہے، جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، جو دولت کا پجاری ہو، جو پیسوں کا بھکاری ہو، جو لالچی ہو، جو چور بازاری کرتا ہو، جو کالا بازاری کرتا ہو، جو مال و دولت کا غلام بن چکا ہو، جو چودھریوں کے تلوے چاٹتا ہو۔ ایک ایمان والا جو قرآن و حدیث پر ایمان رکھتا ہو، جو ایک اللہ پر یقین رکھتا ہو، وہ مسلمان، یعنی صاف لفظوں میں ایک مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ کون فرما رہے؟ یہ ضمانت کون دے رہے ہیں؟ یہ ضمانت اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ گارنٹی کون دے رہے ہیں؟ یہ گارنٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ایک مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آپ مجھے بتائیں، ہم اپنے بارے میں جائزہ لے لیں، آپ اپنے بارے میں جائزہ لے لیں کہ اگر ایک سبزی بیچنے والی یا بار والا اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے اور اس کی باتیں جھوٹ ہے تو دوسرے لوگوں کی بھی جھوٹ ہے، چاہے وہ علماء وقت جھوٹ کیوں نہ بول رہے ہوں۔ جھوٹ ہے، اس کی نحوستیں ہیں، اس کی بدبو ہے، اور اس کے گناہوں کی وجہ سے سماج میں قومیں ذلیل ہوتی ہیں، زوال پذیر ہوتی ہیں، بلکہ کمیونٹی انٹائر ڈکلائن کی طرف چلی جاتی ہے۔ دنیا میں نمبر 1 سچ بولنے میں کون ہے اس وقت؟ نمبر 1 سچ بولنے میں میں نے آپ سے کہا اصولاً کس کو ہونا چاہیے؟ جو قرآن و حدیث پر ایمان رکھتے ہو، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہو، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانتے ہو، باوضو قوم، عمرہ کرنے والی قوم، حج کرنے والی قوم۔ لیکن دنیا کے سروے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ سچ بولنے میں نمبر 1 اگر کوئی ملک ہے اس وقت تو وہ کنٹری جاپان ہے۔ سچ بولنے میں وہ آگے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پورا جاپان بھی ہماری طرح مسلمان ہو جائے۔ بھائی ہماری طرف ہوا تو سچ بولنے میں ان کا نمبر کہاں چلا جائے گا؟ آپ ذرا سوچئے، اگر ہم لوگ محنت کر کے ان کو مسلمان بنائیں اپنی طرح مسلمان، تو بیچارے کہاں پہنچ جائیں گے؟ گرچہ کہ ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہے، اس میں کوئی کلام اور مذائقہ نہیں ہے، لیکن سچائی اور صداقت کی دولت۔ ایک وقت تھا جب امت مسلمہ نے صداقت کے چراغ ایسے روشن کیے، اور ظاہر ہے صحابہ کے زرین ادوار، اس کے بعد جو اکابرین اسلاف اور فقہا گزرے ہیں، ان کا دور، ان کا زمانہ صداقت کا تھا، مبنی بر حق کا تھا، اور آج بھی الحمدللہ ایک سے ایک اہل اللہ موجود ہیں، سلف صالحین موجود ہیں، جن کی جوتیوں سے صداقت کا چشمہ جاری ہوتا ہے الحمدللہ۔ مجموعی طور پر امت مسلمہ ایک مزاج بنائیے آپ کہ آپ کاروبار کے میدان میں ہوں، ہرنپور کے ہاٹ میں ہوں یا پاکڑ کی دکان میں ہوں، دنیا کے جس بازار میں ہوں، مسلمانوں یہ طے کرو کہ اس ملک میں سچ کی ایک نئی شروعات، اور وہ انشاءاللہ ہم کریں گے، انشاءاللہ۔ مسلمان صرف اتنا طے کر لے ہندوستان میں کہ کچھ بھی ہو جائے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ۔ عزیزان ملت، جو یہاں پرانے لوگ موجود ہیں وہ جانتے ہوں گے، پہلے آج سے 40-50 سال قبل علاقے کے جب کوئی نیک آدمی حج میں جایا کرتے تھے تو ایک تو بیچارے جانے والوں کی تعداد کم ہوتی تھی، پانی کے جہاز کا سفر ہوا کرتا تھا۔ اب تو ماشاءاللہ ہوائی جہاز کا سفر ہو گیا۔ فجر آپ یہاں پڑھیں تو ظہر بڑی آسانی کے ساتھ الحمدللہ مکہ المکرمہ میں پڑھ لیا کرتے ہیں، فجر کی نماز کلکتے میں پڑھیں تو ظہر کی نماز ماشاءاللہ مدینہ منورہ میں پڑھ لیا کرتے ہیں۔ اب تو اللہ نے بڑی آسانیاں دے دی ہے، لیکن ایک زمانہ وہ تھا جب پانی کے جہاز سے آپ سمجھ آئی کہ ہرنپور سے ایک آدمی حج کرنے گئے تو وہ یہاں سے پہلے بمبئی جاتے تھے اور بمبئی سے پھر پانی کے جہاز سے جاتے تھے، اور گویا کہ آنے جانے میں کل 4 سے 6 ماہ ان کو لگ جایا کرتے تھے۔ اللہ اللہ کر کے زندہ واپس آ گئے
تو ان کی عظمت یہ ہوتی تھی، ان کا مقام یہ ہوتا تھا کہ ایک حاجی اگر ایک ضلع میں ہوتے تھے تو پورے ضلع کے ہندو مسلمان اپنا فیصلہ انہی سے کرواتے تھے. کہتے تھے ان سے کرواؤ، یہ حج کر کر آئے ہیں، یہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر آئے ہیں، یہ مر سکتے ہیں مگر جھوٹ نہیں بول سکتے. اتنا وشواس تھا، اتنا یقین تھا. آج ادھر جمع خوری کرتے ہیں، ادھر عمرہ میں پہنچ جاتے ہیں، ادھر یتیموں کا مال ہڑپا اور ادھر کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ لیا. کعبہ بھی سوچ رہا ہے بہت گندے ہو گئے، اس نے 3 سال کے لیے لاک ڈاؤن لگوا دیا تھا کہ بہت ہو گیا، 3 سال بالکل آنے مت دو اب کسی لوگوں کو. انہوں نے پورے ماحول کو گندا کر دیا ہے. اور اب تو مسلمان اتنا گھٹیا ہو گیا ہے کہ اگر حج اور عمرہ کرنے بھی جا رہا ہے اللہ کا بندہ تو اللہ کے گھر کی عظمت و خشیت کو سوچ کر نہیں بلکہ ٹور پیکج کے طور پر جاتا ہے، اور مطاف میں کھڑا ہو کر اپنی بیوی کو باہوں میں لے کر ایک موبائل سے سیلفی لیتا ہے. کعبہ پیچھے ہے، ہم تیرے آگے ہیں، اور یہ سیلفی فیس بک پہ ڈال کے پوری دنیا کو بتاتے، دنیا والوں مجھے دیکھو، ہم گھر میں بھی آوارہ تھے، مکے میں بھی آ کے آوارہ ہی ہے. ہماری چال نہ وہاں سدھری ہے نہ یہاں سدھری ہے. تمہیں دولت کا اتنا نشہ چڑھا ہوا ہے، تمہیں مال کا اتنا جنون چڑھا ہوا ہے کہ تم نے اس مبارک مقام تک کو نہیں بخشا. مدینہ منورہ میں جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر اللہ سلام پڑھنے کا موقع عطا فرماتے ہیں. اتنا قیمتی اور زرین موقع جسے مل جائے مسلمان اپنے نصیب پر رشک کرے، مگر کم بخت ابھاگا بد نصیب انسان وہاں بھی کھڑا ہو کر اپنی تصویریں لے رہا ہے. یہ سوچتا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. کس کس نقطے سے مسلمان اسلامی شعار کو ڈیمیج کر رہا ہے، کہاں کہاں ڈیمیج کر رہا ہے. ہمارا کریکٹر آج اتنا نیچے آ گیا کہ ہم حاجی نمازی سب کچھ ہونے کے بعد بھی لوگ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے. اور بھروسہ نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ نماز کے نشان پیشانیوں پہ تو آ چکے ہیں مگر اپنا دل ابھی تک مسلمان نہ بن سکا. جب تک مسلمان کا قلب، ہم کم از کم میری قوم کے لوگوں، میرے بزرگوں، ایک مسلمان پوری دنیا کے ایمان اسلام کی فکر کرتا ہے، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، میں اسے غلط نہیں کہتا، اللہ آپ کے جذبات کو قبول فرمائے. لیکن میں آپ سے صرف ایک گزارش یہ کرتا ہوں کہ اے مسلمانوں، پوری دنیا میں اسلام کی سربلندی کا خواب ضرور دیکھو، پوری دنیا میں اسلام کی سربلندی کے لیے دعائیں ضرور کرو. لیکن میں تم سے اتنا کہتا ہوں کہ اے مسلمان، کم از کم اپنے ہاتھ کو تو پہلے مسلمان بنا لو. ایک مسلمانوں، یہ دونوں ہاتھ ہمارے ہیں، اس پر نہ امریکہ کا قبضہ ہے، نہ اسرائیل کا قبضہ ہے، نہ بھارت سرکار کا قبضہ ہے. یہ دونوں ہاتھ ہمارے ہیں. مسلمان کا ہاتھ ہے یہ. اپنے ہاتھوں سے پوچھئے کہ تم مسلمان ہو. اگر ہمارے ہاتھ سے ظلم ہو رہے ہیں تو مسلمان، تمہارے جسم سے لگا ہوا یہ ہاتھ ابھی تک مسلمان نہیں بن سکا. تم طے کرو کہ تم اپنے ہاتھ کو مسلمان کب بنا رہے ہو. اگر تمہارے ہاتھوں سے ظلم ہو رہے ہیں، اگر تمہارے ہاتھوں سے بے ایمانی ہو رہی ہے، اگر تم اپنے ہاتھوں سے ملاوٹ کر رہے ہو، اگر تم اپنے ہاتھوں سے مانوتا پر اتیاچار کر رہے ہو، اگر تمہارے ہاتھوں سے سماج کی بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے، اگر تمہارے ہاتھوں کے اتیاچار سے لوگ ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں، تو اے مسلمان، راشن کی کارڈ میں اور پاسپورٹ اور فوٹو آئیڈنٹی اور ووٹر آئیڈنٹی میں تو مسلمان تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں تیرا ہاتھ ابھی تک مسلمان نہیں بنا ہے.